بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 161 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 204، 205 اور 206۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے بارے میں، وَيَشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، علامہ اس بات پر کہ فی قلبہ، جو کچھ اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ اٹھ کر جاتا ہے، سعیٰ فی الارض، اس کی دوڑ دھوپ زمین میں یہ ہوتی ہے کہ لیفسد فیہا، کہ وہ اس میں فساد مچائیں، وَیُہلِکَ الْحَرثَ وَالنَّسْلَ، اور فصلوں اور نسلوں کو تباہ کر دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، أخذته العزة، اس کا غرور اس کو اور آمادہ کرتا ہے، بالإثم، گناہ پر، فحسبه جہنم، بس ایسے شخص کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے، ولبئس المہاد، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنی معافی ضمیر پر، یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر، تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ دوسری بات، جو شخص جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ تیسری بات، جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے۔ چوتھی بات، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ پانچویں بات، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر، تو تکبر اس کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ چھٹی بات، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ساتویں بات، یقین کرو کہ وہ بہت برا بچھونا ہے۔ بزرگان محترم، یہ آیت اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی، جو میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا تھا۔ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس بیٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا تھا اور قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، حالانکہ وہ اپنے اندر نفاق رکھتا تھا اور منافق تھا، اندر سے منافق۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس کی باتیں پسند آئیں، پھر وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس سے چلا گیا اور مسلمانوں کی کھیتیوں پر سے گزرا جہاں گدھے بھی چل رہے تھے۔ اس نے کھیتیوں کو آگ لگا دی اور گدھوں کے پاؤں کاٹ کر چلا گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قتادہ، مجاہد اور علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ آیت ہر ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو کفر کو چھپائے ہوئے ہو، نفاق اور جھوٹ کو اپنائے ہوئے اپنی زبان سے اپنے دل کے خلاف بات کو ظاہر کرتا، میٹھی میٹھی باتیں کرنا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور دل میں جو کچھ ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا۔ لوگ اس کو بڑی ہوشیاری سمجھتے ہیں، بلکہ موجودہ سیاست میں اس کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر زمانے میں ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے ذریعے دنیا حاصل کریں گے اور تواضع ظاہر کرنے کے لیے
भेड़ों की खालों की कपड़े पहनेंगे, उनकी ज़बानें शक्र से ज्यादा मीठी होंगी और उनके दिल भेड़ियों की तरह होंगे। एक ऐसे शख्स का जिक्र है कि जिसको जब ये कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो उसका गुरूर उसको गुनाह पर आमादा करता है। इस आयत से इस वक्त दिया गया कि अगर कोई हमें नसीहत करे तो हमारे अंदर गुरूर पैदा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे वक्त आजिज़ व इंकिसारी से उस नसीहत को कबूल करना चाहिए। रब ज़ुल जलाल इन आयात को समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।